المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث للشیخ عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ، ان کی مایہ ناز تصنیف ہے یہ مقدمہ۔ اس کا آج 45واں درس ہے اور ہم اب اس متن کو مکمل کرنے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو گزشتہ درس میں جو ہم نے بات کی وہ بخاری اور مسلم کے انہوں نے تمام صحیح احادیث کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے، تو یہ ایک اچھی بحث تھی کیونکہ آج کے دور میں بھی یہ ریلیونٹ ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی صحیحین میں جو احادیث لائی ہیں وہ ان کی شروط کے مطابق، امام بخاری اور امام مسلم کی شرطوں کے مطابق صحیح تھیں، اور کچھ خاص کنڈیشنز تھی جس وجہ سے انہوں نے ان کو اپنے ایک بڑے ذخیرہ علم سے، ذخیرہ احادیث سے چن کر لایا۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا پورشن تھا احادیث کا جو انہوں نے اپنی صحیحین میں جمع نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم صرف صحیح نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی صحیح ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ امام بخاری نے خود بیان کیا ہے کہ جو کچھ میں نے اس میں لایا وہ تھوڑا سا حصہ ہے اور ایک بڑا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ امام مسلم کا بھی یہی اظہار تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے چھوڑا وہ ضعیف ہے، بلکہ وہ اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ شرائط کے مطابق نہیں تھا۔ تو اس پر بحث کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی صحیح کتابیں ہیں، تو ہم نے بات کی مستدرک کی۔ تو مستدرک ابو عبداللہ النیسابوری جو ہے، ان کی کتاب، مشہور کتاب ہے جس کو انہوں نے مستدرک کے نام سے جانا ہے، حاکم نیسابوری کی۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ اس میں وہ احادیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نہیں لائی اگرچہ وہ ان کی شرائط کے مطابق تھی، تو اس کی تلافی اور استدراک حاکم نیسابوری نے کیا، اور انہوں نے شیخین کی شرط کے مطابق یا ان میں سے کسی ایک، یعنی امام بخاری یا امام مسلم کی شرط کے مطابق اپنے یہاں حدیث جمع کی اپنی کتاب میں، جس کا نام انہوں نے صحیح رکھا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ خود حاکم نیسابوری نے کہا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے، ان دو نے یہ حکم نہیں لگایا ہے، ان البخاری و مسلم لم یحکما، ان دو نے یہ حکم نہیں لگایا ہے کہ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَادِيثُ صحیحۃ غیر ما خرجاہ فی ہذین الکتابین، کہ وہ احادیث جو ان دو کتابوں میں درج نہیں کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف صحیح حدیث جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین میں ہی ہے، تو انہوں نے کہا ہے حاکم نیسابوری نے کہ خود امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حکم ہی نہیں لگایا کہ جو کچھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کچھ حدیثیں چنی ہیں جو ہم نے اس میں لگائی ہے۔ تو اس کا احساس حضرت حاکم نیسابوری کو بھی تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ کیوں کیا، تو اس کی بھی وجہ ہے کہ حاکم خود فرماتے ہیں قد حدث فی عصرنا، کہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو مبتدع فرقہ ہے، یعنی وہ بدعتی فرقہ ہے، جن کی زبانیں لمبی ہوئی ہے ائمہ دین پر تان کے حوالے سے، وہ تان کرتے ہیں ان پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو 10,000 تک بھی صحیح احادیث کی تعداد نہیں ہے۔ تو پھر وہ خود کہتے ہیں کہ امام بخاری سے نقل ہوا ہے کہ انہوں نے جو صحیح البخاری ترتیب دی ہے، بنائی ہے، اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ حفظت من الصحاح 100,000 حدیث و من غیر الصحاح 200,000
وظاہر واللہ عالم انہ یرید الصحیح علی شرطہ. تو انہوں نے خود امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو محفوظ حدیثیں تھیں جو انہوں نے یاد کی تھی وہ ان کے پاس صحیح میں سے 1,00,000 اور غیر صحیح میں سے جس میں دوسری قسم کی احادیث بھی تھی تو وہ 2,00,000 کے قریب تھی. تو اس میں سے انہوں نے کچھ حدیثیں چن کر صحیح البخاری بنائی اور جو مبلغ ہے احادیث کا صحیح البخاری میں اگر تکرار کے ساتھ آپ لیں تو وہ 7,275 ہے ان کے مطابق، اور اگر تکرار کو آپ چھوڑ دیں تو وہ 4,000 تک ہے. یعنی اگر آپ تکرار کے بغیر ساتھ لیں تو 7,000، اور اگر آپ تکرار کو کاٹ دیں حذف کر لیں تو وہ 4,000 تو 4,000 تک ہے. تو یہ بنیادی بحث تھی جو ہم نے کی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح احادیث بخاری و مسلم کے علاوہ بھی ہے. اب آج کے درس کا تعلق جو ہے وہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی کہا کہ صاحب کتاب کہتے ہیں، ہمارے ماتن کہتے ہیں وَلَقَدْ صَنَّفَ الْآخَرُونَ، بتحقیق تصنیف کی ہے دوسرے محدثین نے بھی، من الائمہ ائمہ میں سے، صحاحاً صحیح کتابیں. تو یہ صحیح کتابیں صرف امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں تیار کی ہے بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے، جیسے کہ ہم نے حاکم نیسابوری کا تذکرہ کر دیا. اب آج ایک کتاب تو ہو گئی حاکم نیسابوری کی، اب آج ایک اور کتاب ہے وہ ہے صحیح ابن خزیمہ، بہت ہی مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی اس کا کافی چرچا ہے. تو صاحب کتاب لکھتے ہیں اور بہت ہی اہم بات لکھتے ہیں، مثلو اب یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ جو ہم نے کہا کہ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْآخَرُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ صِحَاحًا، اس کے بعد ہے مثلو صحیح ابن خزیمہ، مثال کے طور پر صحیح ابن خزیمہ. الذی یقال لہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا، یہ وہ صاحب ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امام الائمہ، یہ امام الائمہ ہے. وہو شیخ ابن حبان، وہ شیخ ہے، استاد ہے ابن حبان کے. وقال ابن حبان فی مدحہ، اور ابن حبان جو ہے ان کے شاگرد، انہوں نے ان کی تعریف میں کہا ہے، ابن خزیمہ کی تعریف میں، ما رأیت علی وجہ الارض احدا احسن فی صناعت السنن وَأَحْفَظَ لِلْأَلْفَاظِ الصَّحِيحَةِ مِنْهُ. ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، علی وجہ الارض، زمین کے چہرے پر یعنی زمین پر، احدن کسی ایک کو، احسن من صناعت السنن، جو ان سے بہتر ہو کس چیز میں، سنن میں مہارت، سنتوں کی مہارت میں یعنی علم حدیث کی مہارت میں. وَأَحْفَظَ لِلْأَلْفَاظِ الصَّحِيحَةِ، اور وہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہو صحیح الفاظ کی، احادیث کی، منہ، اس سے، یعنی اس کے مد مقابل میں ہم نے کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا زمین چہرہ زمین پر کہ جو ان سے زیادہ فن حدیث جانتا ہو اور احادیث صحیحہ کے الفاظ محفوظ کرنے والا ہو. کأن السنن والاحادیث کلہا نصب عینہ، گویا کہ یعنی بالکل اس طرح کی جیسے کہ تمام سنتیں اور احادیث وہ اس کے سامنے حاضر ہو. کس کے سامنے؟ حضرت ابن خزیمہ کے بارے میں، اور یہ کہنا ہے ان کے شاگرد ابن حبان کا. حضرت ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو تھے، ان کا پورا نام تھا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ نیسابوری، اور ان کی وفات 311 یعنی چوتھی ہجری میں ہوئی، 311 ہجری میں ہوئی. اور امام سبکی نے رحمہ اللہ، انہوں نے ان کو امام الائمہ کہا تھا، اور اسی نام سے یہ بعد میں مشہور بھی ہوئے. اور امام سخاوی نے یہ جو صحیح ابن خزیمہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں یہ جو احادیث ہیں وہ کل ملا کر درجہ حسن کو پہنچتے ہیں، یعنی بہت ہی مستحسن نگاہوں سے دیکھا گیا ہے حضرت ابن خزیمہ کی کتاب صحیح ابن خزیمہ کو. اور بعض علماء نے اسے جو ابن خزیمہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ابن حبان کی جو صحیح ہے اس سے اعلیٰ درجے میں ہے. اور ابن حبان نے خود ابن خزیمہ سے جو روایات لی ہیں اور ان کو بیان کیا ہے ابن حبان میں، وہ 1301 کے قریب ہے. تو ابن حبان اور ابن خزیمہ کا یہ تعلق استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، لیکن علماء کا ماننا ہے کہ ابن خزیمہ ابن حبان سے، بعض کا یہ مختلف آراء ہوتی رہتی ہے،
ایک صاحب ایک نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسرا محدث دوسرے نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں صحیح کے نام سے رائج ہے. بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درجہ ان تمام کتب سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح صرف ان دو میں نہیں ہے، ان سے باہر بھی ہے. وہی پوائنٹ اصل میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے. اس کے بعد وہ ایک اور کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں تیسرے درجے پر، وہ ہے صحیح ابن حبان. تو حبان جو ہے تشدید کے ساتھ ہے، اور یہ صحیح ابن حبان جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی معروف ہے، چلتی ہے. تو وہ مثل صحیح ابن حبان، اور اس کی مثال ایک ہے صحیح ابن حبان کی جو صحیح کتابیں لکھی گئی. تلمیذ ابن خزیمہ، جو تلمیذ ہے، شاگرد ہے ابن خزیمہ کا، ثقۃ ثبت فاضل امام فہام. یہ ابن خزیمہ جو ہے یہ شاگرد جو ہے ان کے، یعنی ابن حبان، یہ ثقہ بھی ہے، ثابت بھی ہے، فاضل بھی ہے، امام بھی ہے، فہام سمجھنے والے، بہت سمجھنے والے بھی ہیں. یعنی اصل میں یہ طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے کسی شخص کو قبول کرتے ہیں اور کسی شخص کو رد کرتے ہیں. یہ اصل میں ان کے کانٹمپریریز، ان کے شاگرد، ان کے استاد، وہ جب ان کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کا لیول اتنا ہے کہ یہ ایک لفظ سے کام نہیں ہوا، ثقہ کہہ کر کام نہیں ہوا، ثبت کہہ کر کام نہیں ہوا، امام کہہ کر کام نہیں بنا، تو انہوں نے سب کو جمع کیا. یعنی ہمیں یہ سمجھانے کی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. وقال الحاکم، اور حاکم نے کہا، حاکم نیسابوری، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ کان ابن حبان من اوعیۃ العلم واللغہ والحدیث والوعظ، کہ ابن حبان جو ہے، ابن حبان من اوعیۃ العلم، وہ علم کا بھرا ہوا برتن ہے، یعنی بھرے ہوئے ہیں علم سے، لبالب بھرے ہوئے ہیں. لغہ زبان دانی میں، والحدیث حدیث میں، والواز اور واز خانی میں، سب چیزوں میں وہ سب سے آگے ہے، بھرے ہوئے ہیں علم سے. وکان من عقلاء الرجال، اور وہ دانشور لوگوں میں سے تھے، عقل مند لوگوں میں سے تھے. تو جب حاکم یہ گارنٹی دے رہے ہیں، اور جب وہاں پر واز کہا جاتا ہے کہ وہ واز سے بھی بھرے ہوئے تھے، واز و نصیحت، تو یہ آج کے دور کا واز نہیں ہے، یہ اس زمانے کا واز ہے جس میں ہماری روایات بہت ہی اعلیٰ رہی ہے. مثلا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے واز کا تذکرہ ہے، وہ تو بہت ہی علم اور تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. آج کے دور میں تو یہ کچھ اور ہے. تو اس لیے آپ اس واز کو آج کے دور کے واز پہ محمول نہ کیجئے، بلکہ اس زمانے کے واز پہ، جب وہ علماء جب عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ بات کرتے تھے، تو کس طرح سے واز و نصیحت ہوتی تھی. تو ابن حبان کا یہ ترجمہ ہے. ان کا پورا نام حافظ ابو حاتم محمد ابن حبان، اور ان کا انتقال 354 ہجری میں ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا چوتھی ہجری میں یہ کام بہت تیز چل رہا ہے. پہلے جو کام امام بخاری اور امام مسلم کے یہاں ہوا تھا، امام بخاری 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور امام مسلم کا انتقال 261 ہجری میں ہوا. یعنی تیسری صدی کے نصف اول میں شیخین نے یہ کام کیا تھا صحیحین کی صورت میں. اب اس کے بعد جو کام ہو رہا ہے وہ چوتھی صدی میں ہو رہا ہے. تو ان کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابن خزیمہ کا تذکرہ کیا، 311 میں ان کی وفات ہے. اب ہم ابن حبان کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کا پورا نام حافظ ابو حاتم محمد ابن حبان. نام بہت لمبا ہوتا ہے، میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں تاکہ کیونکہ عرب کے یہاں یہ روایت رہی ہے کہ بہت ہی لمبا نام لکھا جاتا ہے، تو میں اس کو تھوڑا مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. تو ان کی وفات 354 میں ہوئی ہے. اور صحیح ابن حبان کا جو نام کہا گیا ہے، کئی لوگوں نے اس کے نام کے بارے میں تجویز دی ہے، تو زیادہ جو معتبر ہے اس کتاب کا نام وہ ہے المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع، کہ یہ کتاب جو ہے ان کے یہاں ابن حبان کے یہاں یہ مسند بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور یہ تقسیم اور قسموں کی جو احادیث ہے، مختلف قسم کی احادیث ہے، ان کی تقسیم کے حوالے سے اس میں ترتیب دی گئی تھی. یعنی یہ ایک انوکھا طریقہ تھا. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ سنن کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی تھی
کہ آپ کتاب صلاح کے احادیث ایک جمع کر لیں، طہارہ کے ایک جگہ جمع کر لیں، تو وہ فقہی ابواب ہوا کرتے تھے. یا آپ مسند کے اعتبار سے، جیسے امام احمد کی یہاں مسند مشہور ہے کہ صحابہ کے نام کی ترتیب سے آپ کتاب کو جمع کر لیں، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے. اس میں قسمیں جو ہے احادیث کی، اس کے مختلف انواع جو ہے، اس کے مطابق انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے. اور اکثر احادیث اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے، لیکن اس کا استعمال بہت مشکل تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں امیر علاء الدین علی ابن بلبان الفارسی الحنفی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 731 یا 737 731 یا 737، اس میں اختلافی صورتحال ہے، تو اس میں ان کا انتقال ہوا. فارسی تھے، حنفی تھے، اور یہ سب آپ دیکھیں گے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اکثر اس میں آپ نشاپور سے دیکھیں گے، اور نشاپور عرب نہیں ہے. تو حدیث میں جو کام ہوا ہے نا، وہ غیر عرب میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا. خود بخاری آپ دیکھیں گے وہ بھی عرب نہیں تھے. تو بعد میں امیر علاء الدین نے اس کتاب پر فقہی تبویب پر کام کیا کہ اس کتاب کو ری ارینج کیا. اس کی جو ترتیب تھی اس کو دوبارہ فقہی ترتیب کے مطابق بنا دیا تاکہ اس کا استعمال آسان ہو. اور یہ صحیح ابن حبان کے نام سے آج بھی ہمیں ملتی ہے، چھپی ہوئی ملتی ہے، اور بہت بڑا درجہ ہے ان کا، ابن حبان کا. اور اگرچہ ابن خزیمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابن حبان سے آگے ہے اپنی صحت کے اعتبار سے. اور لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، لاسٹ میں جو کہا ہے حاکم نے ابن حبان کے بارے میں کہ وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ، یہ دانش مند لوگوں میں سے تھے. تو علماء کے یہاں یہ خصوصیت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ وہ بہت ہی دانش مند ہوا کرتے تھے، بہت ہی عقل مند ہوا کرتے تھے، اور محدثین کے یہاں اس چیز کو دیکھا جاتا تھا. شاید آج کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمیں مفقود نظر آ رہی ہے کہ دانش مندی کا آپ زیادہ نہیں، سادگی تو آج کے علماء میں بھی ہے، لیکن دانش مندی کا پہلو قدر کمزور ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ کچھ علماء ہے جن کا آپ نام لے سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی دانش مند ہے. اب اس کے بعد ایک اور کتاب صحیح الحاکم المستدرک، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی. یہاں پر انہوں نے ایک لائن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمِثْلُ صحیح الحاکم ابی عبداللہ النیسابوری الحافظ السکہ المسمى بالمستدرک. اور اسی کی طرح ہے جنہوں نے صحیح کتابیں بنانے کا اہتمام کیا، ان علماء کے تذکرے میں حضرت حاکم ابو عبداللہ النیسابوری ہے، جو حافظ ہے، سکہ ہے، اور جن کی کتاب کا نام کیا ہے؟ المستدرک، جس کو نام دیا گیا ہے مستدرک. تو اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی بات کی کہ حاکم ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ النیسابوری 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی کتاب جو ہے وہ مستدرک کے نام سے ہمارے سامنے ہے. لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا گزشتہ درس میں بھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اس کتاب کو ترتیب دیا، جس وجہ سے وہ اپنی کتاب پہ نظر ثانی نہ کر سکے. اس وجہ سے شاید وہ کتاب کمزور رہی اور وہ اس درجہ علم تک نہ پہنچ پائی صحت کے اعتبار سے جس درجے پر حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم کی صحیحین تھی. اگرچہ انہوں نے ان کا ہی استدراک کیا ہے، ان کے شرط کے مطابق حدیثیں لائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ درجہ وہ حاصل نہ کر سکے. اب اس کے بعد کہ اب قوی زیادہ کون ہے؟ وقد تطرق فی کتابہ ھذا التساہل. اس کتاب میں جو حاکم نیسابوری کی کتاب ہے، اس میں جب اسٹڈی کی گئی تو علماء نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تساہل ہے. وَأَخَذُوا عَلَيْهِ، اور اس پہ گرفت کی گئی ہے مستدرک پہ. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ علماء حدیث نے کہا، ابن خزیمہ وابن حبان امکن و اقوی من الحاکم، کہ حاکم نیسابوری کی کتاب کے مقابلے میں ابن خزیمہ اور ابن حبان جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ قابل اعتبار ہے. تو جب آپ کہیں گے کہ وہ زیادہ مضبوط، قوی اور زیادہ قابل اعتبار ہے، تو آپ یقیناً
صحت کے اعتبار سے، کیونکہ اس پورے فن حدیث میں صحت کا معاملہ ہے. ہم نے گزشتہ اس درس میں بھی کہا جب ہم نے امام مسلم اور امام بخاری کا مقابلہ کیا کہ یہ اسلوب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ترتیب کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ صحت کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب آپ ابن خزیمہ اور ابن حبان کا مقابلہ کر رہے ہیں حاکم کی مستدرک کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی صحت کے اعتبار سے زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط اور قابل اعتبار ہے. وَأَحْسَنُ وَأَلْطَفُ فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، اور یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ خوبیوں والی ہے اپنی سندوں کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے. کون؟ ابن خزیمہ اور ابن حبان. تو یہ خوبصورتی ہے ان دو کی، اگرچہ حاکم نیسابوری کی کتاب جو ہے المستدرک وہ بھی کسی سے کم نہیں، لیکن جب آپ مقابلہ کریں گے، تقابل میں جب آپ ان کو جمع کریں گے، کھڑا کریں گے، تو یہ چیز آپ کی نظر کے سامنے رہنی چاہیے. اب اس کے بعد کچھ اور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے المختارہ للمقدسی. ومثل المختارۃ للحافظ ضیاء الدین المقدسی، اور اسی طرح جو صحیح کتابیں بنائی گئی ہے ان میں حافظ ضیاء الدین المقدسی کی کتاب ہے جس کا نام المختارہ ہے. وہو ایضاً خرج صحیحا لیست فی صحیحین، اور انہوں نے بھی وہ حدیثیں نکالی ہے یا بیان کی ہے جو نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس کے علاوہ انہوں نے حدیثیں بیان کی ہے. کس نے؟ حافظ ضیاء الدین المقدسی نے. وقالوا، اور محدثین نے کہا، علماء نے کہا، کتابہ احسن من المستدرک، کہ ان کی کتاب بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے مستدرک کے مقابلے میں. تو مستدرک مان لیجئے یہاں پر ایک سٹینڈرڈ بن گیا کہ اس سے بہتر ہے یا اس سے کمتر ہے. تو مختارہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے. اور حضرت حافظ ضیاء الدین المقدسی جو ہے اس نام سے تو یہ مشہور ہوئے، لیکن ان کا پورا نام محمد ابن عبد الواحد المقدسی الحنبلی ہے. حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. حافظ ضیاء الدین کے نام سے یہ معروف ہوئے، اور انتقال ان کا ہوا ہے 643 ہجری میں، 643 ہجری میں. اور ان کی یہ کتاب جو ہے المختارہ یہ معجم کی صورت میں ہے اور اس میں مسانید ہے. کتاب نامکمل ہے، مکمل نہیں ہو سکی. اس میں کچھ ایسی احادیث ہے جن کی صرف انہوں نے یعنی حافظ ضیاء الدین المقدسی نے ان احادیث کی تصحیح کی ہے، اور اہل علم نے اس کو قبول بھی کیا ہے. یعنی بہت ہی مضبوط عالم ہے اس حوالے سے کہ جب حدیث کی تصحیح کرتے ہیں تو محدثین نے ان کو قبول بھی کیا ہے، اگرچہ کچھ ان کی تصحیح والی احادیث میں انہوں نے کلام بھی کیا ہے اور انہیں تفصیل بیان کی ہے، لیکن من جملہ ان کی تصحیح کو قبول کیا گیا ہے. تو کہا گیا ہے کہ ان کی تصحیح کرنے کا جو میتھڈ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ان کا وہ ضابطہ جو ہے وہ حضرت امام ترمذی اور حضرت ابن حبان کے قریب ہے اور حاکم کے طریقے سے بلند ہے. یعنی وہ حضرت امام ترمذی اور حضرت امام ابن حبان ان کے قریب ہے، اگرچہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکا ہے لیکن اس کے قریب ہے. لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ وہ حاکم سے آگے ہے، حاکم سے اعلیٰ ہے جب آپ حاکم کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت حافظ ضیاء الدین مقدسی کا، اگرچہ کتاب نامکمل ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکی. اب سیاح اخرى جو ہے دوسری سیاح کتابیں، ومثل، اور اسی طرح سے صحیح ابی عوانہ، عین پر ضمہ کے ساتھ نہیں بلکہ عین پر فتحہ کے ساتھ، ومثل صحیح ابی عوانہ وابن السکن والمنتقى لابن جارود. اور اسی طرح سے صحیح کتابوں کی جب آپ مثال دیں گے تو مثلا صحیح ابی عوانہ، اور بہت ہی معروف ہے ابی عوانہ، یہ مسلم پر، صحیح مسلم پر مستخرج ہے. مستخرج ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے. تو اصل میں یہ مصنفات ہوتی ہے. حدیث کی کتابیں جب بنائی گئی تو ان کی مختلف قسمیں ہیں. اس سے پہلے ہم نے مستدرک پڑھی، اب ہم مستخرج دیکھ رہے ہیں، کیونکہ
اب ابو عوانہ کی کتاب جو ہے صحیح ابی عوانہ یہ مستخرج ہے. مستخرج یعنی صاحب کتاب جو ہے ابو عوانہ یہ صحیح مسلم کی احادیث کو اپنی سند سے بیان کر رہے ہیں. امام مسلم کی سند نہیں لے رہے ہیں بلکہ ان کے پاس جو اپنی اسناد ہے, اپنی سندیں ہیں صحیح مسلم کے احادیث کی, تو ان سے وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کتاب کی احادیث کو دوسری سند سے بیان کریں جو آپ کی اپنی ہے, اس میں وہ نہیں آنا چاہیے جس کی کتاب پر آپ مستخرج لکھ رہے ہیں. مثلا امام مسلم اس سند میں نہیں آنا چاہیے. اس سے ایک فائدہ بھی ملتا ہے, اگر کہیں کوئی لفظ واضح نہیں ہے اصل کتاب میں تو مستخرج میں جب وہ حدیث آ جاتی ہے وہ لفظ واضح ہو جاتا ہے, لفظ کے معنی بھی سامنے آ جاتے ہیں, اور تدلیس کا معاملہ بھی رفع ہو جاتا ہے. کبھی کبھار تدلیس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سند واضح نہیں ہوتی, تو جب آپ مستخرج دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں دوسری سند سے آ جاتی ہے اور آپ چیزوں کو واضح کر لیتے ہیں. معنی سمجھنے میں, حدیث کے فہم کو سمجھنے میں, اضافت الفاظ بھی کبھی کبھار لفظ بھی زیادہ آ جاتے ہیں یا کہیں لفظ کم بھی آ جاتے ہیں, تو اس سے ایک ادر وے ملتا ہے یا پیرالل سورس ملتا ہے آپ کو, جس پیرالل سورس کی بنیاد پر آپ اصل کتاب کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جب بھی آپ حوالہ دیں, اگر آپ نے حدیث لی ہے صحیح ابی عوانہ سے تو آپ اسی سے حوالہ دیں, آپ اس کا حوالہ مسلم کی طرف نہیں پھیر سکتے, کیونکہ کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں. تو یہ ابو عوانہ جو ہے ان کا پورا نام ہے علامہ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. تو ابن عوانہ نیسابوری یہ شافعی ہیں. 316 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 316 ہجری, پھر چوتھی ہجری آ رہی ہے, چوتھی صدی ہجری آ رہی ہے. 316 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اپنی سند سے انہوں نے حدیثیں بیان کی ہے اور اپنے مطابق اس کو صحیح کہا ہے. تو اسی طرح سے ابن سکن جو ہے ان کا پورا نام ہے ابو علی سعید ابن عثمان. ابو علی سعید ابن عثمان 353 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے اپنے مطابق صحیح جمع کی ہے, صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کی کتاب کا نام ہے السنن الصحاح المعصورہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنے مطابق سنن صحاح صحیح حدیثیں جمع کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے, تو ان کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ بھی ایک کوشش رہی ہے امت میں کہ کس طرح سے آپ حدیثیں جمع کرتے گئے. اب دوسری بات ہے کہ بخاری و مسلم کو شرف حاصل ہے, لیکن دنیا صرف ان دو پہ ختم نہیں ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ہے والمنتقی, مشہور ہے المنتقی کے نام سے, لبن جارود کی کتاب ہے. المنتقی لبن جارود جو ہے, ابن جارود کا پورا نام ہے ابو محمد عبداللہ ابن علی النیسابوری. تو ابو محمد کنیت ہے, عبداللہ نام ہے, ابن علی نیساپوری پھر نیشاپور سے ہے. 307 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور ان کی کتاب جو ہے المنتقی من السنن المسندہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام. تو احکام کے حوالے سے انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے. احکام کی احادیث نام بتا رہا ہے کہ احکام کی احادیث پہ انہوں نے یہ کتاب تیار کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں مستخرج ہے ابو عوانہ کی, بہرحال وہ بھی ایک رائے ہے. یہ صحیح جو ہے ہمارے پاس تقریباً 7 کتابوں کا نام یہاں پر حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لیا ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا صرف بخاری و مسلم تک محدود نہیں ہے. ہاں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, علماء نے اختلاف بھی کیا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. بہرحال امام بخاری اور امام مسلم کو ایک درجہ حاصل ہے جو دوسرے علماء کے یہاں نہیں ہے. اس کے بعد اپنی اس فصل کو مکمل کرتے ہوئے عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں وَهَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالصِّحَاحِ. اور یہ کتابیں, یہ 7 کتابیں جو میں نے بیان کی, یا اس کے علاوہ بھی جو میں نے کتابیں اوپر بیان کی, یہ خاص ہے صحیح احادیث کے حوالے سے, کہ ان میں جو کچھ صاحب کتاب لانے کی کوشش کی ہے وہ صحیح ہے, کوشش کی ہے انہوں نے صحیح لانے کی. وَلَكِنْ جَمَاعَةٌ انتقدوا علیہا,
لیکن علماء کی ایک جماعت نے ان پر تنقید کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں تھی کہ علم کے حوالے سے آنکھیں بند کر لیجیے, جو کچھ آ رہا ہے اس کو قبول کیجیے. جیسا کہ آپ نے دوسری تہذیبوں میں دیکھا ہے, دوسرے مذاہب میں دیکھا ہے کہ وہ مائتھولوجی کو بھی, دیومالائی کہانیوں کو بھی حجت مانتے ہیں. یہاں وہ چیز نہیں ہے, یہاں تنقید کی گئی ہے. ایک عالم کتاب لکھ رہا ہے اور دوسرا عالم تنقید کر رہا ہے. تنقید کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن تنقید تو ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کتاب لکھی بھئی آپ کوسچن مارک نہیں کر سکتے. قرآن کے متن پہ جو امت نے کام کیا ہے, ہسٹری آف دی قرآنک ٹیکسٹ, وہ اصل میں ان شکوک و شبہات, اس تنقید کا جواب ہے جو تنقید ہو سکتی تھی قرآن مجید پر, اور امت نے یہ کام کیا ہے. مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ, انہوں نے شاندار کتاب بھی لکھی ہے ہسٹری آف دی قرآنک ٹیکسٹ کے نام سے, اور جواب دیا ہے. جو لوگوں نے سوالات اٹھائے قرآن کے ٹیکسٹ پہ, اس کا جواب دیا ہے. یعنی ہم محض, ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس کے باوجود علمی کام بھی ہوا ہے. یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ آپ کسی چیز کو حتمی تب تک, پہلے ایمان کے طور پہ تو مانتے ہیں, لیکن علمی دنیا میں جب آپ حتمی مانتے ہیں تو آپ دلیل کی بنیاد پر بھی ان چیزوں کو لاتے ہیں اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں. تو یہی معاملہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح کتابیں ہیں, میری طرف سے صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان وغیرہ وغیرہ کے نام سے کتابیں انہوں نے تیار کی. ولیکن لیکن جماعت ان تقدوا علیہا, علماء کی جماعت آ گئی اور انہوں نے اس پہ تنقید کی. تعصباً, کچھ لوگوں نے تعصب کی بنیاد پر, معاصرانہ چشمک بھی ہوتی ہے کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی, دوسرا کھڑا ہوا کہ کیوں اس نے کیوں لکھی, میں نے کیوں نہیں لکھی, تو پھر تعصب کی بنیاد پر بھی تنقید ہوئی. او انصاف, اور کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے انصاف کے بنیاد پر, نہیں اس کو ذرا دیکھے کہ کھرا اور کھوٹا کیا ہے, اس کو الگ الگ کر کے دکھائے. تو دونوں طرح کی چیزیں ہر سماج میں, ہر قوم میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو تعصب کی بنیاد پر تنقید لکھتے ہیں, اور کچھ آج بھی ایک سچ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ تعصب کی بنیاد پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ لوگ علم کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت اختتام اس فصل کا باندھا ہے ہمارے ماتن نے, وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہوتا ہے. یہ علمی سلسلہ ہے, اس میں جمود نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ علم کے میدان میں جمود نہیں ہے. میں آج جو کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ کل آپ کو اس سے بہتر کوئی بات نظر آئے علم کی بنیاد پر, تحقیق کی بنیاد پر, تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں. علم جمود نہیں مانتا, اور علم کی دنیا میں تقلید نہیں ہوتی ہے کہ بس بھئی اس صاحب نے کہا دنیا ختم ہو گئی اسی پر. علم کا معاملہ ہے, کھلا ہے, آپ تحقیق کر سکتے ہیں, آپ آگے جا سکتے ہیں, لیکن اگر علم صحیح ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان علم کے نام پر جہالت میں پھنس جائے. واللہ عالم, اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. تو صاحب کتاب نے بہت ہی خوبصورت اختتامیہ باندھا ہے اپنی اس فصل کا. تو یہاں جا کر ہماری وہ بحث مکمل ہوئی جو صحیح احادیث کے حوالے سے, کتابوں کے حوالے سے ہم نے شروع کی تھی. اب گروپس ہے حدیث کتابوں کے, تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بحث ہے جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ آپ وہ کتابیں دیکھ لیجئے جو مصنفات پہ لکھی گئی ہے, کہ وہ کتابیں جو حدیث کے میدان میں لکھی گئی ہے, سنن ہے, مستخرج ہے, مستدرک ہے, اسی طرح سے مسند ہے, اور اسی طرح سے دنیا میں کئی قسم کی احادیث لکھی گئی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ان پر کتابیں بھی آتی ہیں مارکیٹ میں, ان کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے علماء نے حدیث کو کمپائل کرنے کی, ترتیب دینے کی کوشش کی ہے اپنی کتابوں میں, اور ان کے مختلف نام ہیں. تو یہ آج کا جو موضوع مکمل ہو رہا ہے تقریباً یہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ ہمارے یہاں کون کون سی مصنفات لکھی گئی ہے, اور صحیح کے حوالے سے زیادہ مشہور مصنفات کون سی ہے. بات کو مکمل کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 اے امین علم و فن, اے
حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن،